اب اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور چلے گئے دنیا سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھ لینا، یہ قرآن تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا میں تمہیں لاوارث چھوڑ کر دنیا سے نہیں جا رہا، تمہیں دو چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں۔ ایک فرمایا میری اہل بیت، میرے گھر والے، یہ جو سیدزادے ہیں، کہا ان کا دامن تھام کے رکھنا، حضور کی آل پاک کا دامن تھام کے رکھنا۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ کتاب اللہ قرآن کریم ہے، فرمایا اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا، اس قرآن کے اوپر عمل کرنا، اس قرآن کو پڑھنا۔ جیسے والدین کے اپنے بچوں کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے، قرآن کا ہمارے اوپر کچھ حق ہے، لیکن رب کی سمتی ہماری کہ ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے، اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو قرآن کو صرف رسموں کے اوپر، اور ہم نے تو قرآن کو صرف قرخانی پر پڑھ لینا ہے، تلیسرے پر پڑھ لیں، جمعرات پر پڑھ لیں، اس کے علاوہ ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کا پہلا حق ہمارے اوپر کلمہ پڑھنے کے بعد جو بنتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان بھی لائیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسان کو دنیا کے اندر ایسا کامیاب بناتا ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اگر دیکھی جائیں، انہوں نے قرآن کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، رب کی کتاب کے اوپر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ انتظار کے اندر ہوتے تھے کہ رب کا کوئی نیا حکم ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ صحابہ کرام منتظر ہوا کرتے تھے کہ رب کوئی حکم نازل کرے اور ہم عمل کریں۔ ہمارے پاس یہ پوری کتاب قرآن موجود ہے، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ قرآن کے مطابق اگر ہم نے وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو صرف بابے کا دہاڑا آگے ہوں قرآن جناب حافظ بلا رہے مسیحی تو آ کے اور ختم پڑھو۔ اگر اس قرآن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری ہوتی، قرآن کو سمجھا ہوتا، قرآن کو پڑھا ہوتا، تو یہ قرآن ہمیں زندگی کے وہ اسلوب بتاتا، قرآن ہمیں زندگی کا وہ طریقہ بتاتا کہ جو طریقہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر تھا، جو طریقہ صحابہ کرام نے قرآن کا اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا، اللہ نے ان کو دنیا کے عظیم انسان بنا دیا۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی اس کو کہتے ہیں جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہوتا ہے، جو رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کو متقی کہتے ہیں۔ اور ان کے لیے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے کہ میں قرآن جن کے دل کے اندر رب کا خوف ہے میں ان کو ہدایت عطا فرماؤں گا۔ جب انسان کے دل کے اندر رب کا خوف ہوگا تو انسان پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر متقین کی کچھ صفات بیان کی۔ پہلی صفت فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ متقین کی صفات ہیں۔ ہم میں سے کسی نے رب کو نہیں دیکھا لیکن رب پر ایمان ہم سب کا ہے۔ ہم میں سے کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست نہیں دیکھا، حضور کے سامنے بیٹھ کر ہم نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن ایمان ہمارا ہے۔ یہ مومن کی پہلی صفت، متقی کی پہلی صفت اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی، فرمایا یہ غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا۔ دوسری صفت فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہوں گے۔ جب وقت اذان آیا سارے کام چھوڑ دیے، دنیا کی ساری مصروفیات چھوڑ دی، جس کام کے اندر مرضی انسان تھا۔ متقی کس کو کہتے ہیں کہ جب وقت اذان آئے، جب اذان کی آواز اس کے کانوں کے اندر آئے تو جو بھی کام کر رہا اس کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے۔ تو فرمایا جو متقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا اس نماز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، زندگی کا ایک ایسا حصہ بنا لو کہ نماز کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہو۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کے اندر بھی نمازیں ہوں گی یا وہاں پر چھٹی ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی جنت کے اندر تو صلہ ملے گا کہ جو دنیا کے اندر پڑھ کر جاؤ گے اللہ اس کے بدلے میں تمہیں مقام اور مراتب عطا فرمائے گا۔
یہ نماز کے ساتھ ان کی محبت تھی. آج ہماری نمازیں، ہمارے سجدے وہ صرف ٹکروں کی حد تک مخصوص ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز کے اندر پڑھ کیا رہے ہیں. نماز تو انسان کو زندگی کا سکون عطا فرماتی ہے. نماز تو انسان کو وہ خشوع و خضوع عطا فرماتی ہے کہ انسان دنیا کو بھول کر رب کی بارگاہ میں جب آتا ہے اور اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور تقوی کا یہ عالم آنا چاہیے انسان کے اندر کہ ہم جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہونے چاہیے. رب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہوں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان کی. فرمایا جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفات ہے ان میں بیان فرمایا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو متقی ہوگا، اللہ کے دیے رزق میں سے رب کے راستے کے اندر وہ خرچ کرے گا. اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے. ایک کے بدلے رب 10 گنا عطا فرماتا ہے. اور فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے نماز بھی قائم کی، اللہ کی ذات پر ان کا ایمان بھی مضبوط تھا، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہوں گے. ایسے بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر آگے صفات بیان کی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لے آئے اے میرے رسول اس پر جو آپ پر ہم نے نازل کیا. متقی قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور فرمایا جو قرآن سے پہلے اللہ کی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد آخری سے فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، ان کا آخرت کے دن کے اوپر یقین ہوگا، آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہوگا. اگر انسان کے دل کے اندر، بندہ مومن کے دل کے اندر صرف یہی خوف پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کل قیامت کے روز پیش ہونا ہے، رب کی عدالت میں جا کر میں نے حساب و کتاب دینا ہے، تو انسان کوئی غلطی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی زیادتی نہ کرے. آپ دنیا کی عدالتیں دیکھ لیں، ہماری عدالتوں کے اندر یہ جو تماشے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں، لیکن قیامت کے دن بھی ایک عدالت لگنی ہے اور اس دن ہم سب میں پیش بھی ہونا ہے. دنیا کی عدالت کے اندر ایک وکیل ہم مقرر کرتے ہیں. وکیل کیا کرتا ہے؟ ہمارے کیس کی وہ پڑھتا ہے، کیس کو ہم سے سنتا ہے، اور ممکن ہو تو وہ جائے وقوع پر آ کر دیکھتا ہے. وکیل کیوں؟ کہ اس کا دل مطمئن ہے اور اس کو یقین ہو کہ اس نے جج کے سامنے جو بات کرنی ہے وہ کسی دلیل کے ساتھ بات کرے. وہ پورے شواہد اکٹھے کرتا ہے، پورے گواہ اکٹھے کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ جج کے سامنے وکیل پیش ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کا کیس لڑتا ہے. تو یہ بھی مقدمہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اللہ کے یہ نورانی فرشتے جس کو کرام الکاتبین کہتے ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارا مقدمہ لڑیں گے رب کی بارگاہ میں. اور جج کون ہوگا؟ وہ رب رحمان کی ذات ہوگی، رب خود جج ہوگا. اور پھر یہ فرشتے ہمارا کیس رب کی بارگاہ میں یہ لے کر جائیں گے. فرمایا یہ لکھ لیتے ہیں یفعلون ما، جو بھی تم کام کرتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو، فرمایا یہ لکھ لیتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے. اور پھر نامہ اعمال کا رجسٹر جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا، یہ فرشتے پھر بتائیں گے مولا یہ وقت تھا، یہ انہوں نے کام کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، یہ ظلم کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا. اور جن کے نیک اعمال ہوں گے ان کے متعلق بھی اللہ کے فرشتے رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. وہ کیسا منظر ہوگا کہ اس دن جب سب کا نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا، رب خود عدل کے، انصاف کے تقاضوں کے اوپر جب فیصلہ فرمائے گا. اس نے قرآن کو نازل کیا، اس رب نے رسولوں کو بھیجا. بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ الذی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے بندوں تمہیں زندگی دی، میں رب دیکھنا چاہتا ہوں اس زندگی کو میں رب کی رضا کے مطابق کون گزارتا ہے، اس زندگی کو رب کی رضا کی خاطر اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے کون بسر کرتا ہے. تو کل قیامت کے دن کی شرمندگی سے اگر بچنا ہے، قیامت کے دن فرشتے اگر ہمارے مخالف گواہی دے رہے ہوں گے
تو اس وقت پھر کیا بچے گا؟ جب حشر برپا ہوگا ہر ایک بندے کا نامہ اعمال وہ سامنے کھولا جائے گا، اے جی اس بندے نے یہ غلطی کی، یہ گناہ کیا، تو رب کی بارگاہ کے اندر شرمندہ ہوں گے۔ بچہ اگر غلطی کر لے، کوئی گناہ کر لے، بچہ کسی کے ساتھ مار پیٹ کر کے آئے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ باپ کے سامنے نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے اپنے باپ سے۔ یار جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے دل کے اندر اتنی بھی حیا نہیں رہی، اتنی بھی شرم نہیں رہی کہ کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو کس منہ سے پیش ہوں گے؟ رب کی بارگاہ میں کس منہ سے جا کر ہم حساب دیں گے؟ ہمیں تو یہاں عدالت کے اندر کوئی ایس ایچ او، ڈی ایس پی، کوئی جج بلا لے، ہمارا تو یہاں پر ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو جب رب کل قیامت کے دن حساب لے گا اور قیامت کا دن برپا ہوگا، اس دن کا منظر تو کچھ یوں ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی پسینے کے اندر رب کے خوف کی وجہ سے ڈوبے ہوں گے۔ تو جہاں اللہ کے نبیوں کا یہ حال ہوگا، جہاں اللہ کے رسولوں کا یہ حال ہوگا، وہاں ہم نے کیا حساب دینا ہے؟ قبل اس کے کہ ہمارا آخری وقت آ جائے، الہاکم التکاثر، یہ جو ہم کثرت کی ہوس کے اندر پڑے ہیں، ایک کی جگہ دو کو جمع کرنے کی یہ جو ہوس ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، اس کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تب تک آپ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے نہیں بن سکتے۔ الہاکم التکاثر، اے بندے تجھے یہ جو زیادہ کی کثرت کی ہوس تیرے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ اب ایک آ گیا ہے تو اس کی جگہ دو جمع کر لوں، دو آ گئے تو چار کر لوں، چار آ گئے تو 8 کر لوں۔ فرمایا یہ جو گنتی ہے نا، یہ تجھے کشمکش کے اندر ڈال دے گی، یہ تجھے اپنے رب سے دور کر دے گی۔ مولا یہ دوری کیسی ہوگی؟ کہا تجھے شعور نہیں ہوگا، تجھے سمجھ نہیں ہوگی، حتی زرتم المقابر، فرمایا تو قبر کے اندر پہنچ جائے گا اور تجھے اس بات کا شعور ہی نہیں ہوگا۔ پھر چلتے پھرتے سانسوں کا جب تعلق ختم ہوتا ہے پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر یہی کہتے ہیں لوگ، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بعضوں کا یار لوگ کیا کہیں گے، کئی ایسے کام کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے اینڈ پر یہی کہنا یار چنگا بندہ ہی مر گیا، بہت ہو گیا، اللہ انہیں جنت جگہ دے۔ لوگوں نے صرف اتنا کہنا ہے، حساب ہم نے خود جا کر دینا ہے۔ تو جو عمل دنیا کے اندر ہم کر کے جائیں گے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ تو فرمایا بندہ مومن جو متقین ہیں ان کی یہ صفت ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو متقین کی صفات بیان کی، فرمایا ان کے اندر جو صفات ہوگی کہ وہ غیب پر ایمان رکھیں گے، نماز بھی قائم کریں گے، اللہ کے دیے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں گے، پھر فرمایا قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھیں گے، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھیں گے، اور فرمایا جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہے، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مفلحون کا لفظ استعمال کیا۔ عربی کے اندر کامیابی کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فائزون استعمال ہوتا ہے، ناجحون، یہ سارے لفظ کامیابی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا مفلحون۔ مفلحون اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ مفلحون اس کامیابی کو کہتے ہیں۔ اگر اس دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دن اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں، اس دن کی شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، تو آج وقت ہے، آج انسان کو اللہ نے ہمیں زندگی دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا کر رب نے جو ہم پر فضل اور کرم کیا، اگر ہم اسی کا شکر ساری زندگی ادا کرتے رہے، زندگی ختم ہو جائے گی، ہم رب کی اسی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دیا۔ ہم تو صرف اسی نعمت کا شکر اگر ساری زندگی ادا کرتے رہے، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جہاں فرما بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی عمر فرمایا 1000 سال رب کی عبادت کرتا رہا، ہماری عمریں کم ہیں،
تو उन उम्मतों की उम्रें ज्यादा होती थी। फरमाया 1000 साल उसने रब की इबादत की। जब क़यामत के दिन वह रब की बारगाह में पेश होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाएगा, ऐ बंदे जा, तुझे मैंने अपनी रहमत के सदके माफ फरमा दिया। वो बंदा अर्ज करेगा, मौला 1000 साल जो इबादत की, 1000 साल तेरी बंदगी की, तेरी रजा की खातिर मैंने 1000 साल तुझे राजी करते रहा। मौला अगर आज तू करम कर रहा है, आज अपनी रहमत से मुझे माफ फरमा रहा है, तो मेरी 1000 साल की वो इबादत किधर गई? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों इसकी आंख का एक ढेला उठाओ, इसको एक तराजू के अंदर रख दो और दूसरे तराजू के अंदर फरमाया इसकी जिंदगी की जो 1000 साल की इबादत है, फरमाया वो दूसरे कोने के अंदर रख दो। फरमाया जब ये दो पलड़ों के अंदर सिर्फ एक नेमत, आंख का एक आना, वो एक तरफ रख दिया और दूसरी तरफ 1000 साल की इबादत रख दी। अब रब हुक्म देगा, फरिश्तों इस तराजू को ऊपर करो। जब ऊपर किया जाएगा, हुजूर ने इरशाद फरमाया ये जो एक नेमत है ना आंख, ये भी उससे बढ़ जाएगी। तो अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने हमारे ऊपर कितने फजल किए, कितने एहसानात किए। वो रब बड़ा करीम है, वो रब बड़ा रहीम है। नाफरमानी करें तब भी रिज़्क बंद नहीं करता, नमाज न पढ़े रिज़्क के दरवाजे बंद नहीं करता, लोगों के साथ जुल्म करते रहो, ज्यादतियां करते रहो, वो रब उसने ढील तो दी है, छूट दी है, लेकिन याद रखे हमने रब की बारगाह में पेश भी होना है, हमने हिसाब भी देना है। और रब की बारगाह में जब हिसाब होगा, ये दुनिया की अदालतों का दस्तूर है कि यहाँ अदालतें बिक जाती हैं, ये दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, यहाँ पर वकील कातिल का भी मुकदमा दर्ज करके वकील कातिल के लिए भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन रब की बारगाह में जो वकील होंगे वो तो गुनाहों से मासूम अल्लाह के ये नूरानी फरिश्ते होंगे। इन्होंने हमारा केस रब की बारगाह में लड़ना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप उस दिन की शर्मिंदगी से बचें, उस दिन की परेशानी से बचें, आज वक्त है, आज अल्लाह ने जिंदगी दी, आज अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, ये सारे मामलात रब ने दिए सिर्फ किस लिए कि बंदो अपने रब को राजी कर लो, रब को मना लो। वो रब मानता है, हम नहीं मानते। हजरत बहलोल दाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इनके मुताल्लिक आता है कि ये एक दिन बाजार के अंदर बैठे थे और रो रहे थे। तो लोगों ने पूछा, बाबा जी रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ है, क्या मसला है? तो आपने कहा, मैं इन लोगों को देख रहा हूं कि बाजार के अंदर ये इस कदर गुम है, इस भीड़ के अंदर अल्हाकुमुत तकासुर, ये कसरत जमा करने की जो हवस है, इसको इन रब से दूर कर दिया। कहा मेरी ये कोशिश है, मैं चाहता हूं कि ये सारे बंदे रब की बारगाह में हाजिर होकर अपने रब को मना लें। तो कहा फिर क्या बना? कहा वो रब तो मानता है लेकिन ये नहीं मान रहे, वो रब मानता है लेकिन ये रब को नहीं मान रहे। तो कुछ दिन गुजरे, वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के अंदर बैठे थे, कब्रिस्तान के अंदर बैठे रो रहे थे। कहा अब क्या हुआ? बाजार के अंदर भी रो रहे थे, अब कब्रिस्तान के अंदर आ गए, यहाँ पे भी रो रहे हैं, रहनुमाई फरमाए वजह क्या है? तो आपने कहा जब मैं बाजार के अंदर बैठकर रो रहा था उस वक्त वो रब मानता था लेकिन ये लोग नहीं मानते थे। अब ये मानकर पड़े हैं कब्रों के अंदर लेकिन वो रब नहीं मान रहा, अब वो हिसाब ले रहा है, अब वो पूछ रहा है। अब ये तो मान रहे हैं लेकिन रब नहीं मान रहा। रब ने